چیز ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر کے اندر خوبصورت بیٹا پیدا ہو یا کسی کے گھر میں خوبصورت بیٹی پیدا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ خوبصورت ڈھونڈنے کا جو ماحول بنا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی کم خوبصورت آپ کے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کو زندہ دفن کر دیں گے؟ آپ اس کو قتل کر دیں گے؟ آپ اس کو مار ڈالیں گے؟ یاد رکھنا، بہت سارے حسین بے وفا ہوتے ہیں اور بہت سارے کم حسین اتنے با وفا ہوتے ہیں کہ ان کی وفا کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ لوگ صرف سفید چمڑی پہ پھسلے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چاند جیسے ہیں تو آپ کوئی کوئلے جیسا پسند کر لیں، یہ بھی نہیں کہتا، لیکن کم سے کم کوئی معیار تو ہو۔ سب لوگ اگر سفید چمڑی ہی پر جائیں گے تو پھر ہونا کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ اور یاد رکھو، سفید چمڑی نہ دیکھا کرو بلکہ اللہ اس کے رسول کی وفاداری دیکھا کرو۔ حسن تو ڈھلنے کی چیز ہے، حسن تو ڈھلنے والی چیز ہے۔ میں بالخصوص میری قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا، آج کل قوم کی بیٹیوں کا بھی معیار یہ بنا ہوا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی ہو اور سر پہ ٹوپی ہو تو لڑکیاں بڑی بے باکی سے کہتی ہے او ملا کے ساتھ کیا کریے رے۔ یہ حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ لڑکیاں داڑھی کا مذاق اڑائے، لڑکیاں ٹوپی کا مذاق اڑائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں تو آپ کے سامنے کچھ اور عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی میں نے یہ جو جملہ کہا کہ لوگوں داڑھی اور ٹوپی کا مذاق مت اڑاؤ، اور میری قوم کی بیٹیوں جو ہے وہ تم اسمارٹ کے نام پر آوارہ گردی کرنے والا تلاش مت کرو، حضور کے ساتھ بے وفائی کرنے والا تلاش مت کرو۔ ایسے میں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، جس حدیث پاک سے مجھے بے پناہ محبت ہے، وہ پیاری پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے۔ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھنا، کبھی کبھی کم خوبصورت لوگ اس منزل پر پہنچتے ہیں اور اس منزل پر پہنچاتے ہیں جہاں خوبصورت لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا، سفید چمڑی کو خوبصورتی کہنا یہ تو میری بس کے باہر ہے۔ میں سفید چمڑی کو خوبصورتی مانتا ہی نہیں ہوں، صرف سفید چمڑی کو خوبصورتی نہیں مانتا، کیونکہ ابو لہب کی چمڑی بڑی سفید تھی، لیکن اللہ اکبر اس کے بارے میں تبت یدا کہا گیا۔ لیکن بلال کی چمڑی سفید نہ تھی، لیکن جنت کی حوریں حضرت بلال کو جھانک جھانک کر دیکھتی تھی۔ بلال با وفا کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان مچلنے لگتا ہے، دل کی کیفیت تازہ ہو جاتی ہے، دل کو نئی زندگی مل جاتی ہے، دل کو جلا مل جاتی ہے۔ تو یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور یوں بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اتنے سارے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ یار ہر انسان کے اندر ہر خوبی تو جمع نہیں ہو سکتی، ہر خوبی کا مرقع نہیں ہو سکتا انسان۔ آپ کو اپنی کچھ نہ کچھ مطالبات کے ساتھ کمپرمائز کرنا پڑے گا، تو آپ ہر مطالبے کے ساتھ کمپرمائز کر لو، لیکن دینداری کے معاملے میں کمپرمائز مت کرنا۔ دینداری دیکھو، یہ سوچ کر کہ اگر میں نے کسی کم خوبصورت لڑکی کو زندگی کا ساتھی بنا لیا تو انشاءاللہ اگر وہ دیندار رہے گی تو میرے بچے بھی دیندار رہیں گے۔ ایک بات، اسی طرح وہ پرانے لوگوں کے تجربات ہوتے تھے اور اس تجربات کی بنیاد پر وہ چیزوں کو دیر تک اور دور تک استعمال کرتے تھے، لیکن اب ہمارے کپڑوں کا حال تو یہ ہے کہ 6 مہینے بھی نہیں بیتتے اور کپڑے پھٹنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو سلیکشن کا انداز ہے، ہمارا جو چننے کا انداز ہے، ہمارا جو انتخاب کا انداز ہے وہی غلط ہو گیا ہے۔ ہم اپنی چیز کو کہاں تک وہ مقصد پورا کرے گی اس پر نظر کرنے کی بجائے
ہم شو پر اور چمک دمک پر نظر رکھتے ہیں۔ اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو آئیے اب ہم اپنے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے۔ اب ہماری پسند کیا ہے؟ جس کا رنگ بڑا کھلا کھلا ہوگا ہم اس کو پسند کریں گے، جو بہت خوبصورت ہوگی ہم اس کو پسند کریں گے۔ ہم نہ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نہ خاندانی پس منظر دیکھیں گے۔ خاندانی بیک گراؤنڈ کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ لوگ خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ خاندانی بیک گراؤنڈ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے خاندان کے اندر کوئی کوڑ کا مرض کے اندر مبتلا تو نہیں ہے، کسی کو سفید داغ تو نہیں ہے۔ اگر خاندان میں دور کے چچا کو بھی سفید داغ ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں ان کا خاندان داغدار ہے، ان کے خاندان کے اندر مرض ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے چچا کو بیماری ہو تو اس کو بھی وہ بیماری ہو سکتی ہے یا اس کی اولاد کو بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جہالت ہے اور یہ دقیانوسی سوچ ہے کہ خاندان کے اندر کسی کو مرض ہے تو اس کو بھی مرض ہوگا۔ یقیناً یہ بات غلط ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، مرض انسان کو وراثت میں نہیں ملا کرتا بلکہ مرض انسان کو تقدیر کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، کوئی خاندان آپ نے خوب تحقیق کر کے نکالا اور اس کے بعد اگر شادی کے بعد اس کو وہ مرض ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اور پھر اگر اللہ نہ کرے تم کو ہی وہ مرض ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اگر تمہاری اولاد کو ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اس لیے یہ جہالت اور دقیانوسیت والی سوچ جو ہے ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خاندان اور بیک گراؤنڈ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا بیاہ کر رہے ہیں، جس کو آپ اپنا داماد بنا رہے ہیں، وہ اس کے گھر والے اور وہ نیک اور دیندار ہیں یا نہیں، اور جس گھر سے آپ لڑکی لا رہے ہیں وہ لڑکی دیندار ہے کہ نہیں۔ اصل چیز یہ ہے۔ اور آج پوری توجہ دو چیزوں پہ دی جاتی ہے، ایک تو مال اور ایک تو خوبصورتی۔ بس کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ، یا تو مالداری دیکھتے ہیں یا تو خوبصورتی دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، خوبصورتی کس کی رہی جو ہماری رہ جائے گی؟ حسن کس کے پاس رہا جو ہمارے پاس رہ جائے گا؟ اپنی بہنوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، جب رشتے آئے تو اچھا رشتہ دیکھو، تفتیش کرو، یوں ہی بوجھ سمجھ کر اٹھا کر کے کہیں بھی نہ دے دیا کرو، اور بیٹیوں سے مشورہ کیا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا، اگر کوئی عورت زیور پہن لے اور مالدار ہو جائے تو اسے عزت مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عزت پاک دامنی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت عصمت کی وجہ سے ملتی ہے، عزت حیا کی وجہ سے ملتی ہے، عزت تقوی کی وجہ سے ملتی ہے، عزت پاک دامنی کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ایک عورت ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، لیکن وہ عورت جب حج کے لیے جاتی ہے تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے چلا آتا ہے، وہ کعبے کو دیکھ کر کہتی ہے، اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں بلکہ تیرے رب کا دیدار کرنے آئی ہوں۔ وہ کون عورت تھی؟ اسی کو رابعہ بصری کہتے ہیں۔ اس لیے میری قوم کی بیٹیوں، بہت سی بچیاں پریشان ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے۔ مجھے بتاؤ، رات و دن ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھو گی تو اچھے رشتے آئیں گے؟ گانے ہیڈ فون لگا کر سنو گی، اچھے رشتے آئیں گے؟ گندی تصویروں میں وقت گزارو گی، اچھے رشتے آئیں گے؟ سنو، اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو درود کے اندر ڈوب جاؤ، میرے آقا کا نام پڑھو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے۔ سب نام محمد، ان پر دن میں کثرت سے درود پڑھنا لازم کر لو۔ ارے جو مصطفیٰ درختوں کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں، کیا ان کے نام کی برکت سے اچھا رشتہ تمہیں نہیں بھیج سکتے؟ اچھا رشتہ تمہیں عطا نہیں کر سکتے؟ لیکن اچھے برے کی پہچان تمہیں نہیں ہے۔ تم تو داڑھی منڈے کو اچھا سمجھتے ہو، تم تو سفید چمڑی کو اچھا سمجھتے ہو، تم تو بلڈنگ اور محل والے کو اچھا سمجھتے ہو۔ نہیں، بلڈنگ والا صرف اچھا نہیں ہوتا، مصطفیٰ والا اچھا ہوتا ہے۔ جو عشق مصطفیٰ میں تڑپتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، جو قرآن کا قاری
है वो तालिए कुरान अच्छा होता है, जो मुस्तफा प्यारे पे फिदा होता है, सुन्नतों का पाबंद होता है, उसके पास माल हो या ना हो वो अच्छा होता है। मुझे यहां एक बात याद आती है, अच्छा कौन है, अच्छा कौन है? बेटियों की फिक्र बदल गई, मां बाप की भी। अच्छा रिश्ता, अच्छा क्या? मेरे रसूल ने अपनी चहीती बेटी के लिए उस अली को चुना जिसका खुद का अपना बज़ाहिर घर भी नहीं था, लेकिन वो अली कैसा अली था जिसका निकाह हुआ तो फिर अर्श पर हुआ है। कैसा अच्छा वलियों का सरदार, जिसके चेहरे को अबू बकर सिद्दीक भी तकते हों। किसी ने पूछा अबू बकर, बल्कि अम्मा आयशा नहीं पूछा, अब्बा जान महफिल में जब अली होते हैं तो तुम अली को ही देखते रहते हो? तो मौला अबू बकर ने कहा, बेटी तुझे मालूम नहीं, मैंने अपने रसूल से सुना है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। ये है अच्छों की शान। तो बात अच्छों की चलिए तो अर्ज करूं, अच्छा कौन? चमड़ी काली है, किरदार अच्छा है, ठुकरा देते, नहीं देंगे। नेक है, परहेजगार है, लेकिन झोपड़ा है, नहीं देंगे। किसको अच्छा समझा? चीटर को, महल वाले को, बाइक पे लड़कियां छेड़ने वालों को अच्छा समझा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सोच को बदलो, फिक्र को बदलो। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं, उनका रंग इतना काला, उन्हें दुनिया अस्वद कहती है, हालांकि उनका नाम साद है, साद, लेकिन काले इतने हैं कि दुनिया ने उनको अस्वद का नहीं, जैसे अपने माशरे में कहते हैं किसी काले को ओ कालू, इस तरीके से नाम रख देते हैं। इतना काला हुआ कि कालू कालू कहना शुरू किया, कहीं कालिया कालिया कहना, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग हैं जो कहना शुरू कर देते हैं, ये कहने की इजाजत नहीं। उनको अस्वद कहते थे। मेरे सरकार की बारगाह में अस्वद थे, बड़े जानदार आदमी, हो बड़े बहादुर, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी कि अपने सहाबा से कभी कभी हंसी मजाक भी किया करते थे, खुशदिली करते थे, क्योंकि जिनके दिल होते हैं वो दिल लगी करते हैं, जहां दिल ही नहीं होते हैं, दिल मर चुके होते हैं, वो क्या दिल लगी करेंगे। तो मेरे सरकार, लेकिन दिल लगी में कभी किसी के दिल को बात नहीं लगती थी। एक दिन अस्वद आ गए और आने के बाद सरकार ने पूछा, अस्वद शादी क्यों नहीं करता, निकाह कर। आका ने कह दिया। उनके दिल को बात जाकर लग गई, बात मजाक की थी, उन्होंने सीरियस ले ली, आंख में आंसू, हुजूर मुझे कौन बेटी देगा, इतना काला हूं, मेरे दांत बड़े बड़े हैं, खुद का घर भी नहीं है, मुझे बेटी कौन देगा। इतना सुनना था, बस सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है, उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। वो रसूल किसी को रोता नहीं देख सकते, किसी को बिलकता नहीं देख सकते, करम करते हैं। कहा अस्वद रोता क्यों है? कहा हुजूर मुझ जैसे काले रंग के आदमी को कौन बेटी देगा। कहा जा वो मेरे फुला अंसारी सहाबी के घर और उनको कहना कि हुजूर ने मुझे भेजा है, तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। अस्वद ने कहा मगर आका वो तो बहुत खूबसूरत है उनकी बेटी, वो सहाबी भी मालदार हैं। सरकार ने हमें जाओ, मैं जो कहता हूं वही करो। अस्वद आए, उस सहाबी के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से कहा अस्वद। दरवाजा खुला, सहाबी बाहर आए, बड़े खूबसूरत थे, मदीने के प्रॉपर थे, मदीने के रहवासी थे, मदीने मुनव्वरा के, वो भी हसीन, उनका घराना हसीन। अस्वद इस टाइम तो आने का नहीं, क्यों आए हो? कहा हुजूर ने भेजा है। जैसे ही कहा मेरे आका हुजूर रहमते तमाम ने भेजा है। कहा क्यों भेजा? कहा तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए भेजा है। किसके साथ? अस्वद झिझक रहे थे। कहा मेरे साथ। कहा तुम अस्वद तुम?
میری بیٹی کے ساتھ. لیکن چونکہ کہا تھا حضور نے کوئی جواب دینا چاہتے تھے, کوئی جواب دینا چاہتے تھے, زبان رک گئی, خاموش ہو گئی. پیچھے سے کوئی حرکت ہوئی اور ایک نسوانی ہاتھ پیٹھ پر آیا. صحابی نے پلٹ کر دیکھا, بیٹی کھڑی تھی, آنکھ میں آنسو تھے. بیٹی اپنے باپ سے کہتی تھی, ابا دیر نہ کرو, ہاں کہہ دو, ابا دیر نہ کرو, ہاں کہہ دو. اس لیے کہ آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے. کسی کا رشتہ اس کا باپ طے کرتا ہے, کسی کا رشتہ دادا چچا کوئی طے کرتا ہے. اے میرے باپ, تیری بیٹی کتنی خوش نصیب کہ تیری بیٹی کا رشتہ نبیوں کے امام نے بھیجا ہے, امام الانبیاء نے بھیجا ہے. ہاں کہہ دو, دیر نہ کرو, میں نباہ کر لوں گی. کالا رنگ دیکھو نہیں, آنے والے اسود کو مت دیکھو, بھیجنے والے مصطفیٰ کو دیکھو. انہوں نے ہاں کہا, نکاح کی تیاری ہونے لگی. اسود خوشی خوشی آئے اور آنے کے بعد حضور نے پیسے دیے, لے جا اسود, کپڑے خرید, مہر کا انتظام کر, خوشبو خرید.